دوسری قسم ہے مذبح خانوں کا آڈٹ. اس میں 12 چیزیں دیکھی جائیں گی. وہ عنوانات پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی بہت تفصیل. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ذبح سے پہلے جانور یا پرندوں کو کس حالت میں رکھا جاتا ہے. دوسری چیز مذبح کی حالت. تیسری اسٹننگ. چوتھی ذابح سے متعلق جانچ پڑتال. پانچویں آلات ذبح. چھٹی عمل ذبح. ساتواں عنوان ہے بعد الذبح جو مراحل ہیں. آٹھواں عنوان ہے گوشت کی کٹائی کا مرحلہ. نواں عنوان ہے پیکیجنگ اور لیبلنگ. 10واں عنوان ہے اسٹوریج. 11واں عنوان ہے ترسیل. اور 12واں عنوان ہے دکان یا آؤٹ لیٹ جس میں ترسیل کے بعد یہ چیز پہنچے گی تو وہ اس کے کیا اسٹینڈرڈ ہے. تو سب سے پہلے ذبح سے پہلے جانور یا پرندوں کو کس حالت میں رکھا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو جس جگہ پہ رکھا جاتا ہے وہ جگہ سازگار ہے کہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ذبح سے پہلے جانور جو ہے وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، اور باندھنے کی جگہ صحیح ہو، جانور صحت مند ہو، اور صاف پانی کے جانور کے لیے انتظام ہو. اور اسی طریقے سے ذبح سے پہلے گاڑیوں کے ذریعے جو جانور آتے ہیں تو گاڑی سے اتارنے کے بعد کتنی دیر بعد ذبح کا عمل انجام پاتا ہے، ان کو کتنا وقفہ ملتا ہے آرام کا. تو یہ ساری چیزیں جو ذبح سے پہلے ہوتی ہیں دیکھی جاتی ہیں. دوسرا عنوان ہے مذبح کی حالت. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مذبح میں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح اس مذبح کے اندر صرف حلال ذبیحہ ہوتا ہے یا حرام بھی ہوتا ہے. اگر حرام ہوتا ہے تو وہ دونوں جگہ کتنے فاصلے پر ہیں، کیا تفصیلات ہیں. یہ ساری چیزیں مذبح سے متعلق دیکھی جاتی ہیں. پھر اسٹننگ سے متعلق کہ ویسے تو بہت سے ممالک میں اسٹننگ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، لیکن بعض ممالک میں قانوناً اسٹننگ لازم ہے. اس وجہ سے اسٹننگ کرنی پڑتی ہے، اور جانور کو کرنٹ دینا یا بے ہوش کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا وہ اختیار کرنا پڑتا ہے قانون کی وجہ سے، ملکی قانون کی وجہ سے. تو اسٹننگ کا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اسٹننگ کا آلہ کس قسم کا ہے، اور اسٹننگ اور ذبح کے درمیان کا وقفہ کتنا ہے. اگر کرنٹ لگایا کسی جانور کو تو اس کے کتنی دیر کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے. اتنی دیر تو نہیں ہو جاتی کہ وہ کرنٹ سے مر جائے، اور ذبح سے پہلے ہی وہ مر چکا ہو. اگرچہ آپ سمجھیں کہ وہ بے ہوش ہے، ہو سکتا ہے وہ مر چکا ہو. تو اسٹننگ کا آلہ، اسٹننگ اور ذبح کے درمیان کتنا فرق ہے، اور اسی طرح کتنے وولٹ کا کرنٹ دیا جاتا ہے. یہ وولٹ جو ہے یہ اسٹینڈرڈ میں مختص ہے کہ اتنے وولٹ کا کرنٹ دیا جا سکتا ہے، فلاں جانور کو اس سے زیادہ کا کرنٹ نہیں دیا جا سکتا اسٹننگ کے واسطے. اور اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیں گے کہ مرغیاں اگر ہیں تو کرنٹ والے پانی سے مرغیوں کو گزارنے کا دورانیہ کتنا ہے. دورانیہ زیادہ تو نہیں ہے کہ وہ اسی دورانیے کے اندر وہ ذبح سے پہلے ہی مر چکی ہوں. وہ دورانیہ بھی ایک خاص دورانیہ ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اسٹننگ سے متعلق. پھر چوتھی چیز دیکھیں گے ذابح سے متعلق کہ ذابح مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کو شرعی معلومات ہیں یا نہیں ہے، تسمیہ کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو تربیت ہے ذبح کی، مہارت ہے یا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بیک اپ میں کتنے ذابحین ہیں. کچھ ذابحین تو وہ ہیں نا جو عمل ذبح کو انجام دے رہے ہیں، سارا دن اور ساری رات یہ تو انجام نہیں دیں گے نا. تو بیک اپ میں کتنے ذابحین ہیں. اگر انہی کے اوپر سارا بوجھ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں
نیند بھی آئے گی اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی، تو جس کی وجہ سے جو شریعہ سائٹ پر جو مطلوب چیزیں ہیں تسمیہ اور دیگر وہ چھوٹ سکتی ہیں۔ تو کتنے ذابحین ہیں جو اس ذبح کے عمل کو انجام دیتے ہیں، بیک اپ میں کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور ان کی تبدیلی کی مدت کتنی ہے۔ تبدیلی کی مدت بھی طے ہے کہ ایک ذابح اتنی دیر ڈیوٹی کرے گا، اس کے بعد نہیں کرے گا، تو تبدیلی کی مدت کتنی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اسی طرح آلات ذبح سے متعلق کہ چھری تیز ہو اور چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، اور چھری کا سائز بھی اسٹینڈرڈ کے اندر طے ہے کہ چھری کا سائز جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو، اور اسی طریقے سے چھری کو گرم پانی میں دھونے کا وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہو، جس کے اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ 82 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پہ گرم پانی ہو، جس میں اس کو دھونے کا وقتاً فوقتاً ان آلات کو جو ذبح کے ہیں اہتمام کیا جاتا ہو۔ اسی طرح عمل ذبح سے متعلق آڈٹ میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ تسمیہ کا اہتمام کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، اور رگیں ساری کٹ گئی ہیں یا نہیں کٹی، اور وہ عاملہ جو اس ذبح کے عمل کو انجام دے رہا ہے اس نے جو اسٹینڈرڈ کے اندر طے ہیں کہ اس کا لباس کیا ہوگا، اس نے دستانے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے، اس نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے، اور ان کی نگرانی کے لیے اور عمل ذبح کی نگرانی کے لیے کوئی کل وقتی نگران موجود ہے یا نہیں ہے، جو کہ اسٹینڈرڈ میں طے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر اگلی چیز ذبح کے بعد کا مرحلہ۔ ذبح کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ خون کے بہاؤ کے لیے ذبح کے بعد مناسب وقت دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا۔ اسی طرح اگر مرغی ہے تو مرغی کو ذبح کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے گرم پانی سے گزارنے کا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کی ابھی جان نہیں نکلی اور وہ گرم پانی سے گزر گئی، جان نکل جائے اس کے بعد وہ جو اگلا مرحلہ ہے جسے اسکالڈنگ ٹینک بھی کہتے ہیں، پھر اس سے گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں گزرنے کی وجہ سے اس کی باقی موت واقع ہو جائے۔ تو یہ فاصلہ کتنا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس ٹینک کا جو درجہ حرارت ہے، وہ جو گرم پانی والا ہے، وہ 64 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اسٹینڈرڈ میں طے ہے۔ اسی طرح مرغیوں کی اس میں موجودگی 100 سیکنڈ سے زیادہ نہ ہو۔ ذبح کے بعد اس ٹینک سے جو گزریں گی وہ ایک مرغی 100 سیکنڈ سے زیادہ نہ رہے اس کے اندر، بلکہ 100 سیکنڈ سے پہلے اس کو اس سے گزار دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کھال اتارنے کا کیا وقت ہے، اور گوشت اور جو دیگر اجزاء ہیں جسم کے اندر کسی بھی جانور کے، وہ ایک جگہ پر تو نہیں بنائے جاتے، اور اسی طرح جو نجس اجزاء ہیں ان کو نکالنے کی اور الگ کرنے کی اور رکھنے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں تفصیل سے دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر گوشت کی کٹائی کا مرحلہ ہے، تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ حلال اور حرام کے مکس ہونے کے امکانات تو نہیں ہیں، کہ وہ کٹائی کی جگہ ایسی ہے جہاں حرام جانور اور حلال جانور دونوں کی کٹائی ہو رہی ہے، تو کوئی اس کے مکس ہونے کے امکانات تو نہیں ہیں، دونوں جگہ سیو ہیں، الگ الگ ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح روزانے کی پیداوار کتنی ہے، ایسا نہ ہو کہ حلال کی پیداوار کم ہو اور گوشت زیادہ تیار ہو رہا ہے، تو یہ چیز بھی شک پیدا کر دیتی ہے، تو پیداوار کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھیں گے کہ ذبح اور کٹائی کی جگہ ایک ہے یا الگ الگ ہے۔ اگر الگ الگ ہے تو جس جگہ پر اسے ذبح کیا جاتا ہے وہ مذبح سرٹیفائیڈ ہے یا سرٹیفائیڈ نہیں ہے، اور وہاں شرائط پائی جاتی ہیں یا پائی نہیں جاتی، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آخر میں پیکیجنگ کا مرحلہ آ جائے گا اور لیبلنگ کا مرحلہ آ جائے گا، تو اس میں دیکھیں گے کہ حلال کے ساتھ حرام تو پیک نہیں ہو رہا،
اور لوگو کس وقت لگ رہا ہے پروڈکٹ کے اوپر؟ اسٹور میں آنے سے پہلے لگ رہا ہے، بعد میں لگ رہا ہے، کب لگ رہا ہے؟ لوگو لگنے کا وقت کیا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ پھر اسٹوریج کہ جہاں پر اسے اسٹور کیا گیا ہے، ان تمام مراحل کے بعد تو اگر کوئی غیر مسلم ملک ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی حرام گوشت تو ساتھ اسٹور نہیں کیا جاتا، اسٹور کیا جاتا ہے تو اس کی نشاندہی، اور کل وقتی نگران موجود ہو اس عمل کی نگرانی کے لیے۔ اسی طرح گوشت کے اوپر جو ڈاکٹری علامت موجود ہوتی ہے وہ بھی اس پر ہو، اور مذبح کا کوڈ نمبر اسے بھی دیکھیں گے کہ وہ سرٹیفائڈ ہے یا نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ پھر ترسیل کا مرحلہ ہوگا کہ گوشت کی ترسیل جو ہے وہ جہاں جہاں بھیجنا ہے گاڑیوں کے ذریعے ہوگی، تو گاڑی کا جائزہ اور اس کے فریج کا جائزہ، اور یہ دیکھا جائے گا کہ ہر ڈیلیوری کا الگ سرٹیفکیٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ہر ڈیلیوری کا الگ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، ایک سرٹیفکیٹ پہ آپ ساری ڈیلیوری نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی طرح پھر وہ چلی جائے گی دکان میں یا کسی آؤٹ لیٹ پر، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ حلال سے متعلق جو اس کے فریزر ہے یا اس کا شوکیز ہے یا جہاں بھی وہ رکھتا ہے وہ الگ ہوں، اور حرام اگر بیچتا ہے تو وہ الگ ہوں، اور وہ اسٹینڈرڈ میں تو یہ ہے کہ ڈسپوزیبل ڈبوں کے اندر یا پلاسٹک کے اندر وہ پیک کر کے فروخت کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جائیں گی، اور بو وغیرہ سے گوشت کی خرابی کا جائزہ یہ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا مذبح خانے کا آڈٹ۔ آڈٹ کی دو قسمیں تھیں، ایک جنرل حلال آڈٹ اور ایک مذبح خانے کا آڈٹ، تو اس کی ساری تفصیلات یہ ہیں جو آپ کے سامنے آ گئے۔